اسلامک مسائل چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ پریس کریں، لائک اور شیئر بھی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا روزہ اگر کسی کا چھوٹ گیا ہے تو وہ قضا کیسے کرے گا، کب کرے گا، اس کا طریقہ کیا ہے، اس ویڈیو میں پوری تفصیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا۔ جیسے روزہ چھوٹنے کی مثال، عورت حیض یا نفاس کی حالت میں تھی، روزہ نہیں رکھ پائی تھی، یا پھر جو ہے کوئی بیمار تھا، مریض تھا، یا کوئی مسافر تھا، وہ روزہ نہیں رکھ پایا، یا پھر کسی کا روزہ ٹوٹ گیا تھا، روزے کی حالت میں کچھ ایسے کام کر لیا جن سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے رمضان میں، تو وہ کام کر لیا تھا، وہ اس کی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ گیا تھا، وہ بھی قضا کرے گا بعد میں۔ جو بھی قضا کے وجوہات ہیں، وہ قضا کیسے کریں گے، اس کا کیا طریقہ ہوگا۔ اس سے پہلے چند بہت ضروری باتیں، وہ بھی آپ کے لیے جاننا ضروری اور اہم ہے، وہ بھی آپ کو بتا دوں۔ سب سے پہلی بات، حدیث میں آتا ہے اگر کوئی رمضان کا روزہ جان بوجھ کر چھوڑ لے تو پھر وہ اگر پوری زندگی روزہ رکھتا ہے تو تب بھی رمضان کے روزے کے برابر فضیلت اور ثواب وہ حاصل نہیں کر پائے گا۔ یہ کون ہے؟ جو جان بوجھ کر چھوڑا ہوگا۔ ہاں، قضا اس کے لیے بھی ضروری ہے، وہ ایک روزہ بعد میں قضا کرے گا، اس آدمی کے لیے بھی ضروری ہے، لیکن اس قضا میں صرف فرضیت ادا ہو جائے گی، لیکن جو اصل روح اور جو فضیلت ہے وہ اسے حاصل نہیں ہوگی۔ اور جو وجوہات، جو مطلب کوئی ایسی وجہ جن کی وجہ سے شریعت میں روزہ چھوڑنا جائز تھا، اس وجہ سے اگر کوئی روزہ چھوڑا تھا، عورت حیض نفاس سے، جیسے میں نے بتا چکا ہوں، جو میں کیونکہ ایک ویڈیو مستقل بنایا ہوں جس میں آپ لوگوں کو میں نے اس میں یہ بتایا ہے کہ 9 آدمی ایسے ہیں جن کے لیے روزہ نہ رکھنا رمضان میں جو ہے مطلب روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے، نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ اس ویڈیو کو آپ دیکھ لیں گے تو پوری باتیں حل ہو جائیں گی۔ اگر کوئی اس وجہ سے روزہ چھوڑا تھا، یعنی کوئی مجبوری تھی شرعی اعتبار سے، اب اگر وہ بعد میں روزہ رکھے گا تو وہی فضیلت، وہی ثواب جو رمضان میں اسے ملنا تھا، بالکل وہی ثواب اسے مل جائے گا، اس کے ثواب میں ذرہ برابر بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ بہت ضروری مسئلہ تھا، اس کو کلیئر کرنا تھا مجھے۔ اب آئیے اصل پوائنٹ کی طرف۔ قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 185 پر، اس میں اللہ رب العزت نے واضح طور پہ اعلان کیا ہے فعدت، قرآن کہتا ہے کہ تم ان قضا جو روزے چھوٹ گئے ہیں ان کو قضا کرو، ان کو مکمل کرو، من ایام اخر، دوسرے دنوں میں ان روزوں کی قضا کر لیا کرو۔ اب اس کی تفسیر ذرا سن لیجئے، سمجھیے اس کو کیا ہے۔ پورے سال میں، پورے سال 365 دن جو آپ انگریزی دن کے اعتبار سے اگر لیتے ہیں، پورے سال میں آپ جب چاہیں گے یہ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ صرف اور صرف 5 دن ایسے ہیں جن میں آپ یہ روزہ جو قضا روزہ ہے آپ اس کو رکھ نہیں سکتے۔ نمبر 1، عید کے دن، عید الفطر کے دن یہ روزہ آپ نہیں رکھ سکتے، اس دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ اور 4 دن ایام تشریق کے ہیں، 3 دن عید الاضحیٰ کے یعنی بقرعید کے 3 دن ہیں، اس کے بعد ایک دن اور ہے جو جن میں ہم تکبیر تشریق کہتے ہیں، اللہ اکبر پڑھتے ہیں، جو آپ جانتے ہوں گے ہر نماز کے بعد جو پڑھتے ہیں، وہ جو ایام تشریق کے 4 دن ہیں، یہ یعنی 3 دن عید الاضحیٰ میں، 1 دن اور ایام تشریق میں، کل 4 دن، یہ 4 دن اور عید الفطر کا 1 دن، یہ دن 5 دن ان میں روزہ رکھنا حرام۔ اس کے علاوہ آپ جس دن چاہیں گے یہ قضا روزہ رکھ سکتے ہیں، چاہے وہ جمعہ کا دن ہو، چاہے وہ جو ہے کوئی سا بھی دن ہو، کوئی سی بھی تاریخ ہو، یا کبھی بھی، میں صاف کہہ رہا ہوں اسی وجہ سے، جب چاہیں گے آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اس میں کیا کریں گے، نیت کیسے کریں گے؟ دل میں یہ ارادہ کریں گے کہ جو روزہ میرا چھوٹ گیا تھا رمضان کا، 18 روزہ یا 19واں روزہ یا 25واں روزہ چھوٹ گیا تھا، یا اس رمضان میں جو میرا روزہ چھوٹا تھا اس میں سے جو پہلا روزہ چھوٹا ہے وہ قضا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اس نیت سے آپ سحری کھا لیجئے اور روزہ رکھ لیجئے۔ اس طرح کر کے آپ ایک ایک دن کر کے پورے دن کی جو ہے آپ قضا کر سکتے ہیں، روزہ آپ کا بالکل ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ بہت ضروری تھا، آپ لوگ سوال بھی کرتے ہیں، اسی لیے میں نے یہ ویڈیو کی شکل میں بالکل واضح انداز میں آپ کو بتایا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ آپ کا کلیئر ہو گیا ہوگا۔
آپ سمجھ بھی گئے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا کرے۔